سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صحرا کی طرف سے مکہ شریف کی طرف تشریف لے آ رہے ہیں، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب شہر کے باہر جاتے تو اس وقت تک اپنے گھر کو نہیں آتے جب تک کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر لیتے۔ گھر کو نہیں جاتے، اقربا رشتہ داروں سے نہیں ملتے، سیدھا نکل کر پہلے خانہ کعبہ کو آتے۔ جب کعبے کی پہاڑی کی طرف، وادی کی طرف آنے لگے، حرم مبارکہ کی طرف، تو اس کنیز نے روک کر کہا کہ اے حمزہ، تمہیں کیا فکر ہے کہ تمہارے اہل خاندان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تمہارے مرحوم بھائی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تم تو اپنے شوق اور ذوق میں اس قدر مشغول رہتے ہو کہ تمہیں تو فکر بھی نہیں ہے کہ تمہارے خاندان کی عزت کے ساتھ، ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تمہارے بھتیجے کی توہین کی جا رہی ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو طیش اور جلال آتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ بتا تو صحیح، پہلیاں مت بنا، مجھے بتا کہ میرے بھتیجے محمد کے ساتھ کس نے کیا کیا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ ابو جہل نے ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا، توہین کی، تضحیک کی، اور ایسے نازیبا کلمات ان کے حوالے سے استعمال کیے جنہیں بیان کرنے سے میری زبان قاصر ہے۔ کاش کوئی ہوتا جو ان کا بدلہ لیتا۔ سید الشہداء طیش اور جلال میں آتے ہیں اور سیدھے صحن کعبہ میں وارد ہوتے ہیں۔ ابو جہل کچھ اپنے اقربا اور اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھیوں اور ہم نواؤں کے ساتھ وہاں بیٹھا اسی واقعے کا ذکر کرتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے اور مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ اسی اثناء حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بن عبد المطلب وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں کہ تیری مجال کہ تو نے میرے بھتیجے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اپنی تیر کمان کا جو کمان ہوتی ہے اسے نکال کر طیش اور جلال اور غصے میں اپنے بھتیجے کی محبت کے جذبے کے اظہار کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کمان کو اس کے سر پر مارتے ہیں۔ ابو جہل کا سر پھٹ جاتا ہے۔ اس طرف جتنے اس کے ہمنوا، جتنے اس کے ساتھی اور حواری تھے، کسی میں اتنی مجال نہیں ہوتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ سے اٹھ کر مقابلہ کر سکے، اور لوگ چونکہ آپ سے پہلے سے خائف رہتے تھے، آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ یہ جیال شیر ہیں، یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس اثناء میں لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ ابو جہل وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہیں پر وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے محمد کی تائید کیوں کی جبکہ وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہیں؟ تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھتیجے محمد کہتے ہیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ یہ جملے کہتے ہوئے حضور کی خبر گیری کرنے کے لیے وہ سیدھے حضور کے مکان اقدس بیت النبی کو حاضر ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرمائیں اور سارا ماجرا کہہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ کام کیا ہے جس سے تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ حضور حضرت امیر حمزہ سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے حمزہ بتاؤ تو صحیح ہے چچا کہ تم نے کیا کیا؟ تو حضور سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کا سر کھول دیا، اسے اس قدر زور سے کاری ضرب دیا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اے بھتیجے، اب تو آپ خوش ہو جاؤ۔ دیکھیں یہاں تاریخ ساز کلمات میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ چچا مجھے اس بات سے خوشی نہیں کہ آپ نے ابو جہل کے ساتھ، میرے گستاخ کے ساتھ کیا کیا، بلکہ اے میرے چچا مجھے تو خوشی جب ہوگی جب آپ اللہ پر ایمان لائیں اور یہ گواہی دے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ تو حضرت امیر حمزہ حضور کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ اس بات سے خوش ہو جائیں گے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے نبی ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، کیا یہ آپ کی خوشی کا باعث بنے گا؟ حضور کہتے ہیں ہاں چچا، یہ میری خوشی کا باعث بنے گا۔ تو فوراً پکار اٹھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول برحق ہیں۔ اب یہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے ہی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لایا، ایک نئی جان، ایک نیا دبدبا، ایک نیا روب، ایک نئی ہمت اسلام کے ماننے والوں کو مل جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حد سے زائد خوش ہوتے ہیں، اور اس موقع پر حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ ابھی آپ کے بھائی حمزہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین پر ایمان لایا ہے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلانیہ طور پر اعلان کر دیا ہے، تو تاریخ ساز جملے حضرت سیدنا ابو طالب ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی حمزہ، تم کو مبارک ہو کہ تم نے نبی رحمت کا ساتھ دیا ہے، تم نے ایک سچے کا ساتھ دیا ہے، ایک امین کا ساتھ دیا ہے، تم نے اس ذات بابرکت کا ساتھ دیا ہے جنہیں اللہ رب تبارک و تعالی نے رسالت اور نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا ہے۔ اے میرے بھائی حمزہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہمیشہ ان کے ساتھ ڈٹے رہنا، ان کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کے دشمنوں سے ان کی مدافعت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا تحفظ کرنا، اور کسی کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کی لالچ اور دنیا کی طمع دولت کی خاطر کبھی اپنے بھتیجے محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ چند وصیتیں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے حضرت حمزہ کو فی الفور ایمان قبول کرنے کے بعد بتائی تھی۔ حضرت حمزہ نے رب کعبہ کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا اور اپنی جان کو ان پر قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کروں گا، بلکہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا کہ اگر جان کو قربان کر کر محمد رسول اللہ کی جان بچانی پڑے تو حمزہ بن عبد المطلب اس بات کا عزم مصمم کرتا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ پر اپنی جان کو